دیکھیں یہ آسان تو ہے آپ کہیں کہ جی دہشت گردی ناجائز ہے، باطل ہیں، ان کے اپنا ایک استدلال ہے جس پر وہ دہشت گردی کو کھڑا کرتے ہیں پورا ایک جی بالکل آئیڈیالوجیکل فوٹنگ بنائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اللہ کی ہے، جو اللہ کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کرے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ طاغوت کا کفر کرنا واجب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے. تو کافر ہے تو واجب القتل ہے. اب یہاں سے آ کے وہ ٹرن آتا ہے نا جہاں سے پھر وہ ساری دہشت گردی جنم لیتی ہے. پہلی دو باتوں کو تو قرآن ان پر کھڑا ہے، آپ ان کا رد کرو گے تو آپ کی بات کو کون مانے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، جس کو آپ 2 پلاٹ دے دو گے وہ مان لے گا، پلاٹوں کی خاطر مان لے گا. اسے اب آخرت میں جنت کیا کرنی ہے؟ ادھر آپ نے اسے بیریا ٹاؤن میں جنت دے دی ہے، وہ مان لے گا. یا جیسے بی جے پی نے جس کو 25 کروڑ نوکری دے دو گے 25 لاکھ کی، وہ مان لے گا. لیکن جسے نہیں ان چیزوں سے غرض، وہ کیسے مان سکتے اس بات کو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حکومت اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ. قرآن کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا. قرآن کہتا ہے لہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض. اتھارٹی قانون بنانے کی مکنن اور حاکم اللہ ہے. وہ اپنی اس حکم دینے کے اختیار میں، حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا کاؤنٹر اگر کوئی کرے تو کیا کرے گا؟ وہ پیسے کھائے گا آپ سے، لے کے کاؤنٹر نہیں کر سکتا. فیسیلیٹیشن لے گا آپ سے. وہ جیسے وہ جو کیا تھے شاعر، شاب نامے والا، شاب نامہ اسلام جنہوں نے لکھا تھا، حافظ جلندری. ٹھیک ہے، تو ایوب خان نے کہا یار ادھر میرا نام بھی شامل کر، اتنے بادشاہوں کی تو نے تعریف کیا، میں رہ گیا ہوں، میرا بھی شامل. انہوں نے کہا چلیں نوکری شوکری لگاؤ نا تو پھر میں کرتا ہوں. تو 1.5 سال عیاشی ماری، نام شام کوئی نہیں شامل کیا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں آمد ہی نہیں ہوئی ہے. جب پوچھتے کہتے ہیں آمد نہیں ہوئی ہے، تو پورا کلام آمد کا ہے، آورت کا ہے نہیں، تو میں یہ نہیں ہو سکا. تو اسی طرح یہ کوئی کاؤنٹر شاؤنٹر نہیں ہو سکتا. ایک طرف اللہ کا بیانیہ ہے، اسے کون سا دانشور ہے شیطان جو اسے کاٹ سکے؟ اس دور میں جو صاحب زبان تھے وہ نہیں کر سکے. تو آپ کیسے کر سکو گے؟ اور یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے، یہ سارے وسٹ کو پتہ ہے، یہ ساری دانشگاہوں کو معلوم ہے کہ نہیں کاؤنٹر ہو سکتا. انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس لیے وہ پارلیمنٹ میں لہرا کے کہتے ہیں جب تک یہ کتاب موجود ہے امن نہیں ہو سکتا. حامد میر نے کالم لکھا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ کسی تھنک ٹینک کی میٹنگ میں گیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ، ٹھیک ہے، پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے. آج بے شک لبرل ہو، وہ بے شک ماڈرنسٹ ہو، لیکن وہ سیکولر ہو، وہ پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے. جب قرآن پڑھے گا تو وہ فنڈامنٹلسٹ بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن سے پیسے کھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کو دو، ہمیں خوش ہیں، ہم کافروں کے پیسے لے کے مسلمان کھائیں، ہمیں بہت خوشی کی بات ہے. دھوکہ دے کے کھائیں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں تو امریکہ کو دھوکہ دیں، کم برائی ہوگی نا. لیکن کاؤنٹر نہیں ممکن. البتہ جو غلطی لگتی ہے وہ کیا ہے؟ غلطی یہ لگتی ہے کہ جب اسے ریاست کے مخالف کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک فرد کو بم باندھ دیا جاتا ہے. تو ہم تو لوگوں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پہلی بات یہ کہ یہ دہشت گردی اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ رحمت للعالمین کا نظام ہے دیا ہوا، تو یہ رحمت کے مقابلے میں دہشت پیدا کر دینا، یہ اسلام کی طرف لوگوں کو قائل نہیں کرتا، دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اس نظام کے اندر جو عدل کا تصور ہے وہ اتنا پوزیسنگ ہے، آپ اسے اجاگر کر کے ایک فلاحی ریاست کا جب تصور پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے، تو مسلمان کافر بھی کنونس ہو سکتا ہے کہ یہ نظام ہے جو میرے دل کی پکار ہے. تو کیا اس کو ذبح کرنا ضروری ہے یا اس کو کنونس کرنا ضروری ہے؟ تو جب آپ کے یہ یعنی ایک ماڈرن سٹیٹ، یہ ایک لفظ ہے ماڈرن سٹیٹ، اس لیے کہ جب اسلام غالب تھا تو وہ ایج اور تھی. جب ماڈرن سٹیٹ کا ایرا آیا ہے تو اسلام غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس دور کے لیے اسلام ناقابل عمل ہو چکا ہوا ہے. آپ نے ایک ایسا ماڈل پیش کرنا علمی طور پر ہی صحیح کہ جس سے ایک کنسیپچول آدمی کم از کم یہ سمجھ سکے کہ یہ قابل عمل ہے.
پھر آپ پاکستان تو لیا اس لیے تھا کہ اس کو ہم تجربہ گاہ بنائیں گے کہ دنیا کو دکھائیں کہ یہ قابل عمل ہے. پریکٹیکلی دیکھ لو, وہ ایک کنسپچول چیز تھی, اب یہ اس کا پریکٹیکل ہے آپ کے سامنے, دنیا کو دکھائیں. یہی قائد اعظم نے کہا تھا نا بالکل ماڈرن اسلامک اصول حریت و اخوت و مساوات کیا ہیں. بالکل. تو اس کے پیچھے توقع کیا تھی کہ جب دنیا کے سامنے یہ والا ماڈل آئے گا تو یہ رول ماڈل کے طور پر ہوگا. بالکل. یہ کمیونزم سے بہتر ایک ریاست ہوگی, یہ آج کی جمہوریت اور کیپٹلزم سے ایک بہتر جو ہے نا عادلانہ, منصفانہ, فلاحی اور جو ہے نا ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی. تو لوگ اس کی طرف لپکیں گے خود, جیسے پروانہ شمع کی طرف لپکتا ہے. یہ اپروچ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ پروڈکٹیو ہے. یہ اسلام کا ایک اچھا تعارف ہے جو پیش کر رہی ہے. یہ اسلام کو دنیا کے لیے, جیسے مسلمانوں کی بات نہیں ہے, دنیا کے لیے ایک قابل عمل جو ہے نا کوڈ آف لائف کے طور پر سامنے لے کے آ رہی ہے. جب آپ اس موقف پہ آتے ہیں نا, یہ وہ شے ہے کہ جو آپ اپنے مقابل جو فورس بن کے جو کھڑا ہوا ہے اور دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور ری ایکشن کا شکار ہے, جسے آپ کہتے ہو ریہیبلیٹیشن, تو اس کی یہ ایک ذہنی اور فکری جو ہے نا تعمیر نو کر سکتے ہیں. اور اس وہ جو ایک ایج کی وجہ سے, ری ایکشن کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے, مس گائیڈنس کی وجہ سے, غلط فیسیلیٹیشن کی وجہ سے, ریاست کے غلط اقدامات کے ری ایکشن کی وجہ سے کوئی فرد اگر گمراہ ہو کے تو اس پرتشدد کارروائیوں کی طرف چلا گیا ہے, تو اس کو ایک صحیح راستے پر واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کیا سوچیں, اگر کسی کو ملک کی پرواہ ہو تو سب سے یعنی جسے کہتے ہیں پروڈکٹیو چیز یہ ہے نا, سر یہ بڑا اس رخ پہ لے کے آنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑا ملک کا بھی فائدہ, یعنی ملت کا فائدہ, وہ جو ضائع ہو رہے ہیں ان کی زندگی صحیح رخ پر لگ جائے گی, صحیح مشن کی طرف آ جائیں گے, اس انتہا پسندی سے نکل کے اس اعتدال کی طرف آ جائیں گے. وہ پرویز مشرف والا اعتدال نہیں, جو حقیقی اعتدال ہے اس کی طرف آ جائیں گے. اس سے دین کو بھی فائدہ, ملک کو بھی فائدہ. پوری دنیا میں اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے اس کا ازالہ اس کے اندر, اگر سوچ صحیح ہو. لیکن اگر کسی کا روزگار ہی دہشت گردی کے ساتھ جڑ گیا ہو کہ دہشت گردی ہوگی تو امریکہ کو فکر ہوگی, تو امریکہ کو فکر ہوگی تو وہ فنڈ دے گا, تو وہ فنڈ دے گا تو ہمارے گلشن کا کاروبار چلے گا, تو پھر تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے. اور پھر اس کے لیے ہم سب سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. جی, کیونکہ ہم وہ روشنی دے رہے ہیں کہ جس سے دہشت گردی کے ختم ہونے کا امکان ہے, وہ اعتدال کا راستہ دے رہے ہیں. تو اس طرح کا اگر کوئی نیٹ ورک تھا, کوئی نیکسس اس طرح کا تھا جن لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے, جیسے کہ اب ثابت ہو گیا کہ چلا رہے تھے, تو پھر ان کے لیے اب یہ والی جو کارروائیاں ہو سکتا ہے کسی ایسے ہی نیٹ ورک کا وہ کارستانی ہو, ہم نہیں جانتے نا, میں نے شروع میں وضاحت کر دی تھی, لیکن اسمیل آتی ہے شرارت کی. لیکن یہ اس طرح کے اقدامات سے فائدہ اس طرح کے لوگ اٹھاتے ہیں, ملک کا فائدہ نہیں ہے اس میں. اور جو محب وطن ہیں, جو واقعی محب وطن ہیں, اگر وہ مس گائیڈڈ نہیں ہیں اور وہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں, تو اس میں فائدہ ہے. یہ نظریہ پاکستان میں پاکستان کا بچاؤ ہے. اب امریکہ نے ویسے بھی کوئی فنڈ شنڈ نہیں دینے, ویزے بھی بند کر دی. ہاں, ویزے تو کیا نہیں, وہ ویسے بھی ضرورت نہیں رہی پاکستان کی. امریکہ جتنی ضرورت تھی وہ انڈیا کو قابو کرنے کے لیے تھی, وہ ہو چکا. افغانستان میں اب جتنے وہ خرچے کر رہا تھا اس سے آدھے خرچوں پر بھی اس کا نظام چل رہا ہے.